یار کھوچل ویسے یہ ذوالفقار مرزے کو کیا سوجیا ہے؟ یہ تقریر تھی کوئی کرنے والی؟ انتہائی فضول اور بے تکی تقریر تھی. میں تو سمجھتا ہوں یہ تقریر تھی نہیں, ایک مخول تھا, ایک مذاق تھا. نہیں تو اسے ہوا کیا ہے؟ کوئی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی غم لگا لیا اس نے دل کو. نہیں ٹھیک ہے, بڑے غم و غصے کے عالم میں بی بی کی برسی کے اوپر کی گئی یہ تقریر تھی. وہاں پہ بڑا ایک ماحول تھا, پن ڈراپ سائلنس تھی, اور بڑی ویل ریہرسڈ تقریر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. بڑا الفاظ کا چناؤ بڑا مطلب تقریر کی حد تک اچھا تھا, لیکن جو کانٹینٹ تھا اس کا وہ بےہودہ تھا. میں سمجھتا ہوں بے تکا اور بیکار تھا, بے معنی. یعنی تم بی بی کے غصے میں, بی بی کے غم میں اس طرح مرے جا رہے ہو کہ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہو. اس بی بی کے غم میں جس نے اپنی جان اس ملک کی خاطر دی ہے. بالکل. بی بی کی آخری تقریریں نکال کر دیکھ لو, they were all about پاکستان. وہ ساری کی ساری وطن پرستی سے بھری پڑی ہیں یار. بی بی نے زندگی بھر اپنی تقریروں میں پاکستان پرستی کا یوں برملا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا. جو پچھلی 5-7 تقریریں اگر آپ دیکھیں نا, جو لاسٹ ان کی تھی, جو وہ تھی ہی پاکستان کے بارے میں. بالکل ایسے. اور ان کا بار بار یہ کہنا کہ مجھے خطرہ ہے, میری زندگی کو خطرہ ہے, لیکن میں نہ گئی تو پاکستان کو خطرہ ہے اس وقت. میں پاکستان کی خاطر اپنی زندگی, اپنی جان, ماں, ہر چیز لوٹا سکتی ہوں. اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہتی ہے کہ آپ صرف آصف زرداری کی مدح سرائی میں اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ملک توڑنے کی بات کریں. اس کے الفاظ دیکھیں کس قدر میں سمجھتا ہوں احمقانہ ہے. بالکل. آصف زرداری کو اگر جن چند چیزوں سے بچنا چاہیے نا, ان میں سے ایک یہ ذوالفقار مرزا ایلیمنٹ ہے. اس قسم کے لوگوں مطلب اس کا جوش جذبہ سر آنکھوں پر اپنی جگہ, وہ جو مرضی کرے, مطلب پارٹی کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ وہ جو مرضی سلوک روا رکھے, لیکن جب وہ وطن کو توڑنے پاکستان, پہلی بات ہے کہ پاکستان کو مذاق ہے. تمہارے کہنے سے تم بی بی کے مزار سے جا کر جلوس کی قیادت کرو گے. کتنے کروڑوں بندے ہیں جنہیں آج تک تم نے لیڈ کیا ہے. اس وقت تم کہاں تھے جب تمہارے لیڈر کو پھانسی چڑھا رہا تھا یہاں کا ایک ڈکٹیٹر, ملٹری ڈکٹیٹر؟ اس وقت تو تم نے چون تک نہیں کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے طیارہ اغوا کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا ضیاء الحق کے دور میں, لیکن ممتاز بھٹو نے ہمیں یقین دہانی کی. ایک ان سب کو ملا ہوا ہے ممتاز بھٹو ہاتھ صاف کرنے کے لیے, جس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ سارا مدعا ممتاز بھٹو پہ ڈال دیتا ہے کہ جی اس وقت ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا تھا, بھٹو صاحب کی رہائی صاف نظر آ رہی تھی, لیکن یہ جو ممتاز بھٹو ہے اس نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا, اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا, خود ضیاء الحق سے مل گیا. which is ridiculous. بالکل ٹھیک ہے, ممتاز بھٹو نے وہ رول پلے نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. دیکھ لو سیاسی طور پہ وہ بالکل کارنر ہو گیا. تم جو کرنا چاہتے تھے کر لیتے. ممتاز بھٹو نے کون سا تمہارا پیچھے سے کرتا پکڑا ہوا تھا؟ اس نے کوئی کرتا نہیں پکڑا ہوا تھا, کوئی ہاتھ نہیں پکڑا ہوا تھا. تو وہ ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت کدھر تھے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کو چاہے جتنا بھی غصہ ہے, آپ غم و غصے سے اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں کہ آپ ملک کے خلاف, ماں کے خلاف, باپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. ملک ماں ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, بالکل, اور آپ اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور بات بھی 2.5 سال بعد کر رہے ہیں بی بی کے شہید ہونے کے. اب وہ صرف اس لیے کہ ایک ریئیکشن کا اظہار, جیسے ہم نے کل گفتگو کی تھی آصف زرداری کی سپیچ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں نپی تلی تھی. بالکل. وہ بے وقوف لوگ ہیں جو, اس کو تو لگ رہا تھا کچھ جن چمڑا ہوا ہے میرے سے. ہاں بالکل, وہ ایک رڈر لیس شپ جس طرح جاتا ہے. کوئی 3-4 منٹ کی اس کی جو گفتگو تھی نا, میں اس کو سمجھتا ہوں کسی فلم کا سین تو ہو سکتا ہے, کسی فلم میں جہاں پن ڈراپ سائلنس ہو اور ایک سکرپٹڈ بات ہو رہی ہے, ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہی ہو. اس کی ڈیلیوری واز ویری گڈ. صحیح, ڈیلیوری بہت اچھی تھی. سندھی کا انتہائی اچھا آہنگ اس نے اڈاپٹ کیا, سٹائل بڑا اچھا تھا اور الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا, لیکن کانٹینٹ جو تھا وہ میزریبل تھا بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں اس کو یہ کہہ دینا کہ ایک بے وقوفانہ تقریر تھی, یا جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں بے تکی تقریر تھی, یہ بھی میں سمجھتا ہوں یوفیمائز کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں. یہ ایک باغیانہ تقریر تھی یار, بیوقوفانہ لگ رہی تھی. بندے کا بوئے میں ہاتھ آ گئے تو کتاب نہیں, اس طرح کی وہ بات کر رہا تھا. اچھا تھوڑا سا سیریسلی نا اس کو یار, سیریس ہی میں کہہ رہا ہوں, بوئے میں ہاتھ سیریس ہی آتا ہے. جی اس کا کبھی بوئے میں ہاتھ نہیں آیا. کبھی تمہارا ہاتھ آئے تو پھر میں تمہیں پوچھوں کہ کتنا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. یار ٹھیک ہے, بڑا سیریس. بوئے میں ہاتھ تھا نا یار. اب دیکھو
بات ذوالفقار مرزا ڈسکس کرنا ہے کہ بوا ڈسکس کرنا ہے؟ نہیں جی ذوالفقار مرزا کر لو، میری طرف سے تو وہ بھی بوا صحیح لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا یار ایک سوال کا مجھے جواب دو، کل بھی میں پوچھتے پوچھتے رہ گیا ہوں، یہ جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جو روزنامہ فرعون میں بھی کالم لکھتے تھے اور اس وقت سے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑیاں گا رہے ہیں اور تعریفیں لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کو پکار کے تقریر میں بہت برا کیا، بہت خطرناک کیا ہے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات تو میں نے کل گزارش کر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو زرداری نے اپنا مخاطب نہیں بنایا، اسٹیبلشمنٹ ہدف نہیں تھی، اس نے فوکس کسی ایک ایلیمنٹ پر نہیں کیا، صحیح، نہ اسٹیبلشمنٹ پہ نہ کسی اور چیز پہ، اس نے جرنلائزڈ ایک بات کی ہے، لیکن ہر اس شخص کو رگیدہ ہے انڈائریکٹلی، ہر اس قوت کو رگیدہ ہے جو اس وقت زرداری کو ٹاپل کرنا ہے۔ یہ میں نے کل الفاظ میں دہرا رہا ہوں اپنے، ہاں جی ہاں جی، لیکن یہ جو صحافی ہیں نا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اسٹیبلشمنٹ زدہ جو صحافی ہیں، جو ایک طرح سے ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف سمجھا رہے ہیں چلو کچھ نہ کہنا، رہنے دو، وہ بچہ ہے اس کے منہ سے نکل گیا ہو، بات ان کے رویے سے یہی لگ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے جذبات کو جو ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں لڑائی نہیں ہو جاتی، ہاں ٹھنڈے بندے کو بھی لڑا دیتے ہیں ایسے ٹھنڈے بندے کو وہ رہن دے اور نہ لڑنا، مت لڑنا، جیسے اس کو انٹائز کر رہے ہیں، اس کو ابھار رہے ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے یار خود دیکھا ہوا ایسا بندہ، نہ ماری یار، تمہارا تو مکہ بھی بہت تگڑا ہے، نہ مار لو، ساتھ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارا مکہ تگڑا ہے، مارو اس کو۔ یہ بالکل وہی اپروچ بعض جرنلسٹ اپنا رہے ہیں، which is very very wrong۔ بہرحال ذوالفقار مرزا نے تقریر کر کے نہ صرف اپنا بلکہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کا ناقابل تلافی نقصان کیا۔ یار وہ تو اس قدر جنونی اور اول فول تقریر کر رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا تقریر ختم ہونے پہ کرے گا خدا حافظ، میں کہا پتہ نہیں کیا کہنے لگا۔ خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us۔